الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین رب العالمین جہانوں۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، یوم دن، الدین جزا۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ ہی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی دکھا نہ ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم دکھا ہمیں راستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر۔ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا جن پر۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہ، المغضوب غضب ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کا غضب ہوا جن پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا۔ محترم و معزز سامعین حضرات، آج ہم قرآن مجید کی ترجمہ کلاس کے اندر اللہ کی توفیق سے شامل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے۔ جس قدر اس کی زیادہ اہمیت انسان کے دل دماغ میں ہو، اسی قدر زیادہ انسان اس کے اوپر توجہ دیتا ہے، فوکس کرتا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے۔ تو ہمیں پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ ہے کیا؟ قرآن کہتے کسے ہیں؟ قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے قرآن کہتے کسے؟ قرآن مجید اللہ رب العزت کی ایسی کتاب ہے جس کا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا کے اندر بے شمار کتابیں ہیں،
جن کو ایک دفعہ پڑھ کے فارغ کر دیا جاتا ہے، کچھ ایسی ہیں جن کو بار بار 2 بار 3 بار پڑھتا ہے بندہ، پھر اکتا جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے سے نئی چیز سامنے آتی ہے، نئے سے نئے عقدے واہ ہوتے ہیں، نئی راہیں نکلتی ہیں، انسان کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے نئے سے نئے راستے ملتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید، قرآن کا معنی ہے ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ ایسے خوش نصیب ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ ایسی کتاب کو پڑھنے آئے ہیں جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور جس کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود پڑھا ہے۔ اس کو کلام اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کا کلام، یعنی ایسی کتاب جس کو اللہ نے خود پڑھا ہے، اور اللہ رب العزت کے بعد اس کتاب کو جبریل امین نے پڑھا ہے۔ جبریل امین نے اللہ رب العزت سے لے کر اس کو پھر نبی علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا ہے، آپ کو پڑھایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کتاب قرآن مجید کو خود پڑھا، اور خود پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کو پڑھایا۔ صحابہ کرام نے اس کتاب کو پڑھا، ان کے بعد پھر تابعین نے پڑھا، پھر تبع تابعین نے پڑھا، پھر محدثین نے پڑھا، مفسرین نے ان کے اوپر کام کیا، اور اسی طرح چلتے چلاتے آج یہ ہم تک پہنچی، اور ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں جو اللہ کا کلام ہے۔ کیسی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ایسی کتاب کو پڑھنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود پڑھا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اہل قرآن ہیں وہ اہل اللہ ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی تلاوت کے اوپر ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی ہیں۔ 10 نیکیاں ایک ایک حرف کے اوپر ملتی ہیں۔ یہ ایسی اللہ رب العزت کی عظیم کتاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یا اللہ ان کے اندر ایسا پیغمبر بھیج جو انہی میں سے ہو، تیری کتاب پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر پڑھ کر لوگوں کو سنایا، دن کی روشنیوں کے اندر سنایا، رات کی تاریکیوں کے اندر سنایا، محفل کے اندر سنایا، مجلس کے اندر سنایا، تنہائی میں سنایا، اکیلے سنایا، ہر حال میں سنایا، ہر وقت میں سنایا، پڑھ کر سنایا۔ اور پھر سنانے کے بعد پھر خود اس کے اوپر کیا عمل کیا، راتوں کو اس قیام کرتے تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام رات کے قیام کے اندر اتنی لمبی تلاوت کرتے، پڑھ کے آپ کے کھڑے ہو کر آپ کے پاؤں مبارک جو ہے متورم ہو جاتے، سوج جاتے، اور آپ سے عرض کی جاتی اللہ رب العزت آپ کے اوپر ویسے راضی ہیں، اگلے پچھلے آپ کے گناہ معاف ہیں، تو آپ اتنا کیوں تکلف کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر میں اس کے دربار میں حاضر ہو کر، اس کے سامنے، اس کے حضور کھڑا ہو کر پھر میں اس کا شکریہ بھی ادا کروں۔ اور نبی علیہ السلام پھر اس کی تلاوت جو ہے اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ تو آج کے سبق کی ہماری پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ، اس سورت کے مختلف نام ہیں، بعض نے اس کے 7 نام ذکر کیے ہیں، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 12 نام ذکر کیے ہیں۔ ان 12 ناموں میں سے سب سے پہلا نام جو ہے وہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب کھولنے والی، افتتاح، فاتحہ کھولنے والی، یعنی ایسی کتاب، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا افتتاح سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، جس کا افتتاح، جس کی ابتدا، جس کی جو ہے وہ شروع جو سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اور دوسرا نام اس کا الصلاۃ ہے۔ صلاۃ اس لیے کہ یہ نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور نماز کے اندر انسان باقی صورتیں بھی پڑھتا ہے، باقی چیزیں بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس صورت کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی آپ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی،
میں نے نماز کو یعنی اس فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ کیسے میری عظمت، میری شان، میری بڑائی، میری بلندی بیان کر رہا ہے۔ تو پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے لیے، یہ میرا بندہ اب اپنے لیے جو ہے وہ مانگ رہا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا ایک نام جو ہے وہ الصلاۃ بھی ہے، اور اس کا تیسرا نام الحمد ہے، کیونکہ شروع اس سے ہوتی ہے، ابتدا جو ہے الحمد سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے اس میں۔ اور پھر اسی طرح اس کا ایک نام ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں، ام الکتاب، ساری کتاب کا اس کے اندر نچوڑ اور خلاصہ بھی ایک انداز سے اس میں بیان کر دیا گیا، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور ام القرآن بھی ہے۔ اور اسی طرح السبع المثانی بھی کہا گیا، اس کے اندر 7 آیات ہیں جو بار 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 پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ اسی طرح القرآن العظیم بھی اس کا ایک نام رکھا گیا ہے، اور اسی طرح ایک نام اس کا الشفا بھی ہے، الشفا۔ شفا کس مناسبت سے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ کچھ لوگ سفر کے اوپر تھے، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ سفر کے اوپر تھے، راستے میں انہوں نے ٹھہرے، پڑاؤ کیا، تو اس وقت اتنی سہولتیں سفر کی نہیں ہوتی تھی، کوئی ہوٹل ہو جہاں پہ قیام کیا جائے، کھانے وانے کا بندوبست کیا جائے اور پھر آگے سفر کیا جائے، ایسی صورت نہیں ہوتی تھی، جہاں کہیں آبادی دیکھتے وہاں ٹھہر جاتے، پھر آگے چل نکلتے۔ تو ایک آبادی کے پاس انہوں نے پڑاؤ کیا، ٹھہرے۔ اتفاق ایسا کہ اس آبادی کے جو سردار تھا، جو وہاں کا، اس کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، بعض روایات کے اندر سانپ کا لفظ آتا ہے، بعض کے اندر بچھو کا لفظ آتا ہے۔ تو اس قبیلے کی ایک لڑکی ان قافلے والوں کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تمہارے اندر ایسا کوئی بندہ ہے جو کوئی جھاڑ پھونک کر لے، ہمارے سردار کو سانپ نے یا کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، ہمارے گھر میں کوئی بندے نہیں ہیں، نوجوان نہیں ہیں، کہیں نکلے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ تو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ہم میں سے، وہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ہم میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے جا کر جو ہے وہ دم کیا، اس کو دم کر کے واپس آ گیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ دم کر لیتا ہے یا کیسے دم کرتے ہیں۔ اور مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کو انہوں نے ضیافت کے لیے ان سے کھانا وانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری میں آتا ہے کہ نہیں، انہوں نے دم کے لیے بلایا، انہوں نے دم کر دیا، انہوں نے انعام کے اندر 30 بکریاں جو ہیں ان کو دے دیں، اور 30 بکریاں لے کر یہ آ گئے، اور پھر کہنے لگے بھئی ان کو کیا کریں، دم کے بدلے میں اجرت لینی ہے، ایسے تو یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام سے چل کے پوچھیں گے۔ تو جب مدینے پہنچے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایسے ایسے مسئلہ بنا ہے، تو انہوں نے ہمیں 30 بکریاں بھی دی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ منتر والی صورت ہے، منتر والی، یعنی اس سے دم ہو سکتا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرے، اللہ کے رسول میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈال دی، میں نے یہی پڑھ دی، اس کو اللہ نے شفا دے دی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بکریاں ٹھیک ہیں، ان کو اپنے اندر تقسیم کرو، میرا بھی اس میں سے حصہ رکھو، میرا بھی اس میں سے حصہ رکھو۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے صحابی بنے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ دیر رہے، اور جب واپس جانے لگے تو راستے کے اندر ان کا گزر ایک ایسے قافلے سے ہوا یا ایسے قبیلے سے ہوا کہ انہوں نے ایک بندے کو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے بھئی آپ کا جو پیغمبر آیا ہے، جس سے آپ مل کے آ رہے ہو یا جن کی تعلیمات آج کلام ہو رہی ہیں، وہ آپ کوئی ایسی چیز جانتے ہیں کہ اس ہمارے بندے کو دم ہی کر دیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے ہاں میں دم کر دیتا ہوں۔ تو فاتحہ پڑھی، دم کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ تو اس خوشی کے اندر اس قبیلے والوں نے 100 بکری ان کو دے دی۔ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ پھر مدینے واپس نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کی اللہ کے رسول ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری عمر کی قسم، مجھے میری عمر کی قسم، لوگ تو باطل کے ساتھ جو ہے وہ مال کما لیتے ہیں، تو انہیں تو حق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیش کر کے یا حق کے ساتھ تو انہیں یہ مال لیا ہے، لہٰذا یہ تیرے لیے بالکل ٹھیک ہے، اس کو لے جا، اس کو جا تو لے جا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے
بلکہ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین حق اجرت کا یہ ہے جو قرآن مجید سے، کلام اللہ سے جو ہے حاصل کیا جائے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی دم کر کے یا قرآن مجید، بلکہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کتاب اللہ کی کتابت کر کے، اس کی طباعت کے اندر، اس کی جلد بندی کے اندر، اس کی تعلیم و تربیت کے اندر جو بندہ اجرت حاصل کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن کے بدلے میں حاصل کی جاتی ہے، قرآن مجید کے بدلے میں حاصل کیا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام نہیں ہے، اس لیے اس کو معیوب سمجھا جائے، لو جی دم کر کے پیسے لیندے ہیں، دم کر کے۔ بلکہ اس روایت سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی اجرت لے لیتا ہے، طے بھی کر لیتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمدردی کے لیے جو ہے وہ فیس بھی فری جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کی تلقین کی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی اجرت لے بھی لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے بہترین اجرت یہ ہے جو کتاب اللہ کے عوض جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام رقیہ بھی ہے، یعنی جس سے دم کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کا نام اساس بھی ہے، بنیادی چیز ہے اس کے اندر۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی اساس فاتحہ ہے، جب کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے ساتھ دم کیا کرو، اللہ رب العزت اسے ٹھیک کر دیں گے۔ اور اس سورت کو الوافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو 2 رکعتوں کے اندر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، آدھی نہیں پڑھی جائے جیسے باقی صورتیں ہیں، اس کا کچھ حصہ پڑھ لو کچھ چھوڑ دو۔ اس سورت کو جب بھی پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے، اس لیے اس کو وافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور کافیہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کی توحید بھی آ جاتی ہے، اور اس میں انسان اپنے لیے جو ہے وہ بہت کچھ مانگ لیتا ہے۔ تو یہ مختصر سی اس سورت کی تفصیل ہے۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، رب العالمین ہے۔ اب یہاں دیکھیے الحمد اللہ رب العزت کا ایک ایسا کلمہ ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، اس میں تعریف ہی تعریف ہے۔ اور اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اور فاتحہ کی ابتدا الحمد سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور بندہ جب سو کر اٹھتا ہے پھر بھی یہی کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ نبی علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو سب سے پہلے الحمدللہ پڑھتے۔ ایسا تعریف کا کلمہ ہے، اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور اللہ رب العزت کی اس کے اندر تعریف کی جا رہی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے پس منظر میں آپ دوسری چیز بھی سمجھ سکتے ہیں، چونکہ مشرکین مکہ بت پرست تھے، تو ہر قبیلہ اپنے اپنے بت کی تعریف کرتا، اپنے ہمارے بت کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایک اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی مالک، رب کا معنی بادشاہ، یعنی ایسا رب ہے جو جنوں کا، انسانوں کا، چرند پرند کا، حیوانات کا، ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا جو ہے وہ پالنے والا ہے۔ اس لیے تمام تعریفیں اسے ایک اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ تعریف سزاوار نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، نہایت رحم والے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے ان کا فرق یہ بیان کیا ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت اس قدر رحمان ہے کہ اپنے فرما برداروں کو بھی روزی دے رہے ہیں، اپنے نافرمانوں کو بھی دے رہے ہیں، سب کو روزی اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں۔ اور الرحیم جو ہے یہ قیامت کے دن صرف خاص ہوگا، اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ ہوگا۔ اس دن نافرمانوں کے لیے شفقت اور رحمت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے پکڑ دھکڑ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کے لیے وہ وقت آسان بنا دے۔ اور اگلے دن فرمایا جا رہا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، یوم جزا کا۔ اس دن اختیار تمام کا تمام اللہ رب العزت کے پاس ہوگا، بلکہ اس دن اللہ رب العزت خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا، سب کے اوپر سخت طاری ہوگا۔ اللہ رب العزت خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اس اللہ کے لیے جو بڑا زبردست ہے، جو بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، ہر چیز پہ کنٹرول کرنے رکھنے والا ہے، آج اس کی بادشاہی ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مالک یوم الدین، یا اللہ تو مالک ہے قیامت کے دن کا،
قیامت کے دن کا تو مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، مدد بھی تجھی سے مانگتا ہوں، عبادت بھی خالصتاً تیری کرتا ہوں اور مدد بھی تجھی سے مانگتا ہوں، تیرے ساتھ میرا تعلق ہے، اس لیے میں تجھ سے جو ہے وہ مدد مانگتا ہوں، تعریف بھی تیری کرتا ہوں، عبادت بھی تیری کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، آگے دعائیہ جملہ ہے کہ یا اللہ تو مالک ہے قیامت کے دن کا، تیری میں عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، لہٰذا یہ بھی سوال میں تجھ ہی سے کرتا ہوں کہ تم مجھے صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر دے، سیدھی راہ جو ہے، جو تیرا سیدھا راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، یا اللہ اس کے اوپر مجھے گامزن کر دے۔ بلکہ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کی مثال کیا ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے، سیدھا، اور اس کے کنارے کے اوپر ایک بلانے والا کھڑا ہے، اور اس راستے کی دونوں سائڈوں پہ دیواریں ہیں، اور ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب سامنے والا جو بلانے والا ہے وہ بلاتا ہے یہی سیدھا راستہ ہے، سیدھے 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 چلے آؤ، دائیں بائیں نہیں مڑنا، اور شیطان جو ہے وہ دائیں بائیں جو راستے ان میں سے بلانے کی، جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، جھانکنے کو، جو تو سیدھا چلا جاتا ہے، سیدھے ادھر ادھر نہیں دیکھتا جھانکتا، وہ تو پہنچ جاتا ہے اپنے مقام پر، جو دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، دروازوں میں جھانکنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ پٹڑی سے اتر جاتا ہے، وہ شیطان کے راستے جن میں انسان جو ہے وہ الجھ جاتا ہے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، ایسا راستہ جو سیدھا راستہ ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف لے کر جاتا ہے، اس راستے کے اوپر چلنے کی دعا کی جا رہی ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر گامزن کرا۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ انعام کن بندوں کے اوپر ہوا؟ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جنہوں نے تیرے پاس مقام مرتبہ حاصل کر لیا ہے، یا اللہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر ہمیں چلا، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، تو ان کے اوپر راضی ہو گیا، دنیا میں تو ان کے اوپر راضی ہو گیا، آخرت میں تو ان سے راضی ہو جائے گا، یا اللہ ان کے راستے کے اوپر ہمیں چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو مغضوب ٹھہرے اور گمراہ ہوئے، جو مغضوب ٹھہرے اور جو گمراہ ہوئے۔ اس بارے میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور والضالین سے مراد نصارہ عیسائی ہیں، دونوں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی پکڑ کی جو ہے وہ پکڑ کے اندر آ گئے، اس لیے ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا، بلکہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلانا، ان لوگوں کے راستے کے اوپر جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اور جب یہ صورت مکمل ہوتی ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو اتنی آواز میں آمین کہتے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے جو ہے وہ آمین کی آواز سن لیتے، آمین کی آواز سن لیتے۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم آمین، امام آمین کہے تو اس کی آمین کے ساتھ تم آمین کہو، اور جب تمہاری آمین امام کی آمین کے ساتھ ملے گی تو فرشتے بھی ساتھ آمین کہتے ہیں، تو جن کی آواز آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کے اندر جو خیر بیان کی گئی ہے، اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس غضب سے بچنے کی دعا کی گئی اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ مقصد کا خلاصہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔